ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز مؤقر علماء کرام، بالخصوص نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کچھ کرنے کے لیے. اللہ نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں آ کر عیش و عشرت کر کے زندگی گزار کے چلے جائیں. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ انسان دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کو، پروردگار عالم کو راضی کر لے. اور اللہ اگر راضی ہو گیا، پروردگار عالم اگر راضی ہو گئے، تو میرے بھائیوں ہمارا دنیا میں آنا کامیاب ہے. اگر اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ہم سے خوش نہ ہوئے، تو پھر ہمارا دنیا کے اندر آنا یہ کامیاب نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آزمائش کر لیں، ناپ لیں، امتحان لے لیں کہ کون دنیا کے اندر آ کر اچھے عمل کرتا ہے، کون دنیا کے اندر آ کر برے عمل کرتا ہے. ہمیں تو یہ پرکھنا ہے، یہ جانچنا ہے. اس کے آدھار پر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں آیا تھا اور اس نے دنیا میں آ کر وہ کام کیے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت کو بھی اچھی بنائیں گے. ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الانسان، اے انسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے پروردگار عالم سے، اللہ سے
جس نے تجھے بنایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے والی ذات سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کے مناسب جو چیز تھی اس کو وہی لگایا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ کی جگہ پیر لگا دیا اور پیر کی جگہ ہاتھ لگا دیا، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ جس چیز کی جہاں ضرورت تھی اللہ نے انسان کے جسم میں، انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، جو جوارح ہیں، ان کو وہی لگایا ہے جہاں جس کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا کرم تیرے ساتھ کیا ہے، تو پھر کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کی طرف نہیں لا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے نماز کی طرف نہیں لا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیری زندگی میں اور تیرے جسم کے ہر اعضاء میں شریعت کے علوم کو نافذ نہیں کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ آخر تو کیوں نہیں سوچ رہا ہے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں پھر ہمارے جسم کے ہر حصے سے، ہر اعضاء سے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ پھر ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کریں گے، پھر ہم دنیا کے اندر جس طرح بھی زندگی گزاریں گے، اس ہماری زندگی میں اور ان ہمارے کاموں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، اور اللہ کے خوف کا غلبہ ہوگا، اور جب اللہ کے خوف کا غلبہ ہوگا تو میرے بھائیوں ہمارا چلنا بھی، ہمارا پھرنا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا کھانا بھی، ہمارا پینا بھی، ہمارا معاشرے میں زندگی گزارنا بھی سب اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کام ہمیں بتلائے ہیں، ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں کے علاوہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، کتنا بڑا عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، ہر انسان سے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، اگر اللہ کی ناراضگی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، وہ بندہ فوراً اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، پروردگار عالم آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر
انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کر روئے، گڑ گڑائے۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے ہیں، سمندر کے جھاگوں کے برابر اس کے گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے مجھے تیری ضرورت تھی، اے میرے بندے میں تجھے کب سے تلاش کر رہا تھا کہ میرا بندہ میرے قریب آئے۔ چنانچہ اللہ اسے فوراً اپنی محبت میں لے لیتے ہیں، اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، کتنے ہی گناہ اس بندے نے کیے ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر گناہ ہو جائے، اگر ہم سے لغزش ہو جائے، اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے، تو ہم پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کے قرب میں آ جائیں، ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں، دنیا میں آئے ہیں، کھا کر پی کر عیش و عشرت گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر آنے والے کو جانا ہے، لیکن اگر ہم آنے کے بعد اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق بنا لیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور اس کی منشیات کے مطابق بنا لیں گے، تو میرے بھائیوں ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ اس لیے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے، اور یہ واقعہ مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے عرض کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو بڑا گنہگار تھا، ذرا ذرا سی باتوں پر وہ لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس نے اسی طرح قتل کرتے کرتے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اے فلاں تو
کب تک ایسے زندگی گزارتا رہے گا؟ تو کب تک گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا رہے گا؟ تجھے اللہ کی طرف آنا چاہیے، تجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے چھان بین شروع کر دی، لوگوں سے معلوم کیا، اے لوگوں مجھے بتلاؤ فلاں بندہ کہاں ہے، میں اس سے معلوم کروں آخر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ ایک صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، لیکن عبادت گزار بندے تھے، ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے کہتا ہے، اے فلاں میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، آپ مجھے بتلائیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے؟ چونکہ عالم نہیں ہے، مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا اے فلاں بندے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور میں نے 99 کو قتل کر دیا ہے، میں 100 کے عدد کو پورا کر لیتا ہوں، اور اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ چنانچہ 99 سے کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے، لیکن اس کے دل میں تو داعیہ ہے، یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ لوں، کوئی اصلاح کرنے والا بندہ، کوئی رہنمائی کرنے والا بندہ مجھے مل جائے۔ چنانچہ وہ اسی چھان بین میں لگا رہا، لوگوں سے معلوم کرتا رہا، لوگوں نے بتلایا فلاں بستی کے اندر ایک عالم ہے، ان سے جا کر تم یہ بات معلوم کر لو، وہ تمہیں بتلائیں گے۔ چنانچہ یہ عالم کے پاس جاتے ہیں اور عالم کو اپنی پوری صورتحال بتلاتے ہیں کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ چنانچہ ان عالم صاحب نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ فلاں بستی کے اندر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تم اس بستی کے اندر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ وہ بندہ اس بستی کی طرف چلتا ہے، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے جسی جہاں لکھ دی اس کی وہی آنی ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ راستے میں آتا ہے اور آ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے چل رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، لیکن فرشتہ آیا موت کا، روح کو قبض کر لی، انتقال ہو گیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ فرشتے جنت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جنت کا مستحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ توبہ کے لیے چل رہا تھا، توبہ کے لیے یہ آ رہا تھا۔ فرشتے جو دوزخ والے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جو تیسرا فرشتہ آیا ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر یہ فیصلہ کرایا کہ اے فرشتوں اس کو ناپ لو، جہاں یہ جا رہا ہے وہ جگہ قریب ہے، یا جہاں سے یہ آ رہا ہے وہ جگہ قریب ہے۔ چنانچہ جہاں یہ بندہ جا رہا تھا وہ جگہ قریب تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں تو میرے بھائیوں طرح سے بہانہ تلاش کرتی ہے، اور اس بہانے پر اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب موجود ہیں، انہیں بھی جانا ہے اور مجھے بھی نماز کے لیے جانا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ اور سنا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔